مولانا کو وزیر اعلیٰ نے وائس رہنے کی رخصت سے نوازا۔ مولانا کے انتقال سے اس علاقے میں جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے لوگ اپنے آپ کو یتیم محسوس کر رہے ہیں، اور حقیقت میں مولانا کے جانے سے جو جگہ خالی ہوئی ہے اس کو مزید قریب مستقبل میں پور کرنا مشکل ہے۔ مولانا کے انتقال پر تعزیت کنندگان میں جمعیت علماء ہند کے روح رواں جنرل سیکریٹری سید مولانا محمود اسد مدنی، مفتی بنیامین، صدر جمعیت علماء مظفر نگر قاری قاسم صاحب، مفتی اقبال صاحب، مولانا یامین، مولانا عبدالصمد، ڈاکٹر عابد حسین، فردان اخلاق، حاجی عاشم ملک، مولانا عبدالرحمن نذیر، حاجی محمد عمر، حاجی عاشم ملک، راجو قریشی، حاجی سلیم، حاجی اویس انور صدیقی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ تمام لوگوں سے مولانا کے بڑے بیٹے مولانا لقمان مظاہری نے مولانا کے مغفرت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ وائس آف اسلام انڈیا سے حافظ ڈاکٹر محمد ساجد، کیمرہ مین گڈو کے ساتھ۔ ساتھیوں، اس وقت کے سوشل انڈیا نیوز بلیٹن میں جانسٹھ یعنی ضلع مظفر نگر کے قصبہ جانسٹھ کی مشہور ہستی مولانا نذیر احمد قاسمی کی وفات اور ان کے حیات و خدمات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ رپورٹ جانسٹھ کے ہی حافظ ڈاکٹر محمد ساجد نے دی ہیں، جو وہاں سوشل انڈیا نیوز کے ہمارے نمائندے ہیں۔ خبر کو ان کی وفات بھی اور حیات و خدمات بھی تفصیل سے سنیے، اور اس میں پوری ویڈیو کو دیکھیے۔ انشاءاللہ پوری زندگی پر آپ کو کچھ اس میں بہت کچھ ملے گا۔ مجاہد ملت، مدرسہ تعلیم القرآن کے محتمم اعلیٰ اور درجنوں مدارس و مکاتب کے سرپرست مولانا نذیر احمد قاسمی جانسٹھی کا 82 برس کی عمر میں آج صبح 6:30 اور 7 بجے کے درمیان انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ ان کے بیٹے مولانا محمد لقمان مظاہری نے پڑھائی۔ پسماندگان میں یعنی ان کے پیچھے جو ان کے بیٹے بچے ہیں مرنے کے بعد میں 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ بیٹیاں بھی 4 تھیں، لیکن ایک بیٹے کا پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ مرحوم یعنی مولانا نذیر احمد کی جو پیدائش ہے وہ جانسٹھ کے محلہ جنت آباد میں ہوئی ہے اور 1940 میں ہوئی ہے۔ ان کا گھرانہ بھی علمی گھرانہ رہا ہے۔ شروع کی تعلیم بھی مولانا کی جانسٹھ کے مدرسہ طیبہ میں ہی، اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے مولانا نذیر صاحب نے دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا۔ اس کے بعد درس و تدریس کا ایک مدرسے میں لمبے زمان تک جو ہے پڑھایا۔ پھر 1974 میں مدرسہ تعلیم القرآن کی داغ بیل ڈالی۔ اس وقت سنگ بنیاد میں مدرسے کی نیو میں فدائے ملت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ اس ادارے میں ماشاءاللہ آج بھی جلالین شریف اور مشکات شریف تک کی تعلیم کا انتظام ہے۔ یہ مولویت کا 6واں اور 7واں سال کہا جاتا ہے۔ مولانا نذیر احمد نے اپنی زندگی میں 6 حج کیے ہیں۔ ان کا بیعت کا تعلق مولانا عبدالقادر رائے پوری ثانی سے تھا، اور خلافت آپ کو مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی سے ملی ہے۔ مظلوموں کی لڑائی لڑنا، ان کی آواز کو حکام افسروں تک پہنچانا ان کا محبوب مشغلہ رہا ہے۔ اسی میں ان کی پوری زندگی گزری ہے۔ ایک وقت ایسے بھی آیا کہ مولانا نذیر احمد نے ایک انسپکٹر کے ظلموں کے خلاف دہلی تک لڑائی لڑی اور پورے ملک میں اس معاملے کو اٹھایا۔ پھر 2013 آیا۔ 2013 میں شاملی اور مظفر نگر کے فرقہ وارانہ فسادات میں یعنی فرقہ وارانہ دنگوں میں ایک بار تو ان کے خلاف ہی مقدمہ درج ہو گیا، مگر پھر سرکار کو کچھ ہوش آیا اور مولانا کو بذریعہ ہوائی جہاز لکھنؤ بلایا گیا، اور معاملہ حل کرتے ہوئے، معاملے کو سلجھاتے ہوئے اس وقت کی اکھلیش سماجوادی پارٹی کی سرکار نے مولانا کو 6 سیکورٹی گارڈ مہیا کرائے۔ آج وفات کی خبر جیسی پورے علاقے میں پھیلی تو ہزاروں عقیدت مند آخری دیدار کے لیے امڑ آئے۔ جسمانی فاصلے کے ساتھ جسمانی دوری کا خیال رکھتے ہوئے
وہ آنے والوں کو آخری دیدار کرا گیا۔ آپ کو بتلا دیں کہ مولانا کی زندگی بالکل سادہ تھی، رہن سہن بہت سادہ تھا۔ وہ کہیں بھی جا کر بوریے پہ چٹائی والے آدمی تھے، بوریہ نشین، وہ عالم دین تھے، وہ نمونہ اسلاف تھے، اکابر کی نشانی تھے۔ تعزیت کنندگان میں جو تعزیت کے وائس آف اسلام کے دفتر میں پہنچی ہے، اس میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی، جمعیت علماء ہند کے قائد مولانا محمود مدنی، مولانا ممشاد بلاسپوری، مولانا ڈاکٹر عبد المالک مغیثی، مولانا جمیل قاسمی، مولانا شاہ نواز قاسمی، قاری محمد کلیم قاسمی حسین ٹرسٹ کے چیئرمین، مولانا نجم الحسن تھانوی، مولانا نظر محمد قاسمی، مفتی بلال قاسمی نگلا، مفتی بنیامین، حافظ فرقان اسعدی، قاری ذاکر، مولانا مفتی محمد اقبال، مولانا عبد الصمد، مولانا یامین، قاری محمد قاسم، حافظ عبد الخالق، چیئرمین جانسٹھ پرویندر بھڑانا، ڈاکٹر عابد حسین، حاجی آشو ملک، پردان اخلاق عبد الستار، چیئرمین عبد الرحمن عرف گڈو، حاجی محمد عمر، راجو قریشی، جاوید ہمایوں ایڈوکیٹ، ماسٹر اویس، انور صدیقی، مولانا سعید الزماں، عابد انجان، مولانا موسیٰ قاسمی، حافظ شیر الدین، حافظ تحسین رانا، آصف قریشی، مولانا مظہر الہدا کاندلہ، مفتی ایوب صابر، مفتی اشرف قاسمی، مفتی عبدالقیوم نیازوپورہ، مولانا شعیب عالم، مولانا ناظم کریمی قاسمی، مولانا محمد عاقل قاسمی، مفتی حذیفہ نجم تھانوی، ماسٹر سمیع اللہ خان، مفتی ذوالفقار قاسمی، مولانا خالد زاہد قاسمی، مولانا ساجد کھجناوری، اکرم ندوی، مولانا عبد الرحمن ندوی، اسلام طیبہ کے محتم، اور قاری سلمان صادق وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس بیان میں ان تاریخی باتوں میں کہیں کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو برائے مہربانی ہمیں کمنٹ میں بتا دیں، انشاءاللہ ہم اگلے کسی بلیٹن میں یا بر وقت اس کی جو ہے توضیح و تشریح کر دیں گے، اور اگر ہماری کوئی معلومات کسی وجہ سے کہیں جو ہے غلط ہوئی، اس کی انشاءاللہ لذیذ تصحیح کر دی جائے گی۔